سنت اوراد و وظائف میں ایک بہت طاقتور وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا اہتمام بہت سارے فوائد کے حصول کا ذریعہ اور بہانہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ عرش کے نیچے کا خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک مرتبہ یہ اور ان کی اہلیہ محترمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور انہوں نے آ کر کے یوں عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن ہمارے بچوں کو لے کر کے چلی گئی. دشمن جو ہے ہمارے ایک بیٹے کو لے کر چلے گئے، آپ کوئی وظیفہ بتلائیں، آپ دعا فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. چنانچہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا. حضرت مجدد الفقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے کہ آدمی 500 مرتبہ اہتمام کرے. چنانچہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا. ابھی چند دن گزرے تھے اور گھر کے دروازے پر بیٹا موجود ہے. دشمن کی کچھ سواریاں بھی ہکا کر کے لے کر آ گئے. یہ دیکھ کر کے خوش ہوئے اور سیدھے دونوں اپنے بیٹے کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کو دشمن کے درغے سے نکال کر ہمارے گھر کے دروازے پر پہنچا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت دشمن کے درغے سے نکال کر کے یہاں تک لے آئی. علماء نے لکھا ہے بہت طاقتور عمل ہے. مشکات میں روایت ہے 99 آفات بلا اور مصائب سے لا حول ولا قوت الا باللہ چھٹکارا دلاتا ہے. فرمایا اس میں سب سے ہلکی مصیبت وَأَيْسَرُهَا الْهَمُّ وَالْفَقْرُ، سب سے ہلکی مصیبت کہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ کا اہتمام کرے گا اس پر کبھی فقر، محتاجگی نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی. اور دوسری چیز فرمائی کہ الہم، ہم اس پر کبھی نہیں آئے گا، چھوٹی ہا اور میم. ہم عربی میں مشکات کی شرحی میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ لکھا ہے ہم اس غم کو کہتے ہیں جس میں آدمی کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا اور اس غم کو سہ بھی نہیں سکتا. کسی کو کہنے جائے تو مذاق اڑائیں، سہے تو خود تکلیف میں ہو. اس غم سے بھی یہ چھٹکارا نصیب فرماتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. دیگر معمولات کے ساتھ ساتھ ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ کی بھی کثرت رکھنی چاہیے اور نفس اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی اللہ نے اسے بنایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دیگر معمولات کے ساتھ ساتھ اس کو بھی معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والعافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، برحمتك يا أرحم الراحمين.